الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. ہم اس نبی کے امتی ہے جو نبی انقلاب ہے. اس نبی کی ہر ادا میں انقلاب ہے، ہر تعلیم میں انقلاب ہے. اس نبی کی زندگی کے ہر پل میں حرکت ہے، تحریک ہے، انقلاب ہے. کان بشرا من البشر یفلی ثوبا یحلب شاتا. کبھی دودھ دو رہے ہیں بکری کا، کبھی اپنا جوتا سی رہے ہیں، ایک عام آدمی کی طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ سستی اور کاہلی سے خدا سے دعا کر رہے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ. خدایا محمد الرسول اللہ کو سست ہونے سے بچا لینا. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. 23 سال تھے دنیا میں، 23 سال. 23 سال میں تو بچہ دیکھتے ہوئے جوان ہو جاتا ہے، 23 سال دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. 23 سال میں اس نبی رحمت للعالمین نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. کیوں؟ وہ نبی کبھی بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ ایسے چلا کرتے تھے جیسے تیرنے والا مزے سے تیرتے ہوئے چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے باہر آ جاؤ، وہ کہتے تھوڑی دیر رک جاؤ اور تیر لیتا ہوں. ان لک فی النہار سبحا طویلا
آپ دل میں بہت چلتے ہیں، اتنا چلتے ہیں جیسے کہ تیرنے والا تیرتے چلا جاتا ہے۔ اے نبی، یہ قرآن اس لیے آپ کو نہیں دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اور اس سردار کے جو سپاہی ہے، جو فوجی ہے، ان میں بھی وہی انقلاب، وہی کشمکش۔ ان ربک یعلم، خدا دیکھتا ہے۔ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں رات میں، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ والے بھی کھڑے رہتے ہیں۔ ایک ہکس دل میں اٹھتی تھی، ایک درد جگر میں ہوتا تھا، ایک ہکس دل میں اٹھتی تھی، ایک درد جگر میں ہوتا تھا۔ وہ رات کو رویا کرتے تھے جب سارا عالم سوتا تھا۔ کیا زندگی تھی، کیا توفیق انہیں ملی تھی۔ رات میں خدا کے سامنے رو رہے ہیں اور دن میں تلوار لے کر خدا کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض اپنی آرزویں پوری کر کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بعض انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کب ہمیں شہادت کا موقع ملے گا۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سچ کر دکھائے وہ وعدے جو دل میں تھے، خدا سے کیے تھے۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، انہی صحابہ کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہمیں زندگی بھی ایسی گزارنا ہے کہ شاعر نے کہا اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر ہم ایسے چلے کہ شاعر نے کہا جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے یہ پکار اٹھے، جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے یہ پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آیا۔ ہمارے اسلاف نے اس ملک میں وہ محنت کی، باطل نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اسلام کی یہی تاریخ رہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نبی سے اللہ نے یہ کہا احد میں ہم نے شکست اس لیے دلوائی ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، خدا کافروں کو جڑ سے مٹانا چاہتا تھا اس سرزمین سے، اس لیے احد کے بعد حوصلے بڑھے، پھر وہ مقابلے میں خندق پر آئے، اور خندق کے بعد پھر کبھی ان کی ہمت نہیں ہوئی حملے کی۔ خدائی نظام ہے۔ آج ہمیں رونا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون کیا کر رہا ہے، ہم وہ وراثت رکھنے والے ہیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قوت رکھنے والے ہیں، وہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج اگر ہم کسی جگہ ناکام ہیں، پریشان ہیں، پیچھے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر انقلاب نہیں ہے، ہمارے اندر فکر نہیں ہے، جستجو نہیں ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کوئی ہمارے دنیا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اس اللہ نے آج تک ہمیں رکھا ہے، اور وہی اللہ اس کے نام کی برکت سے ہمیں ہمیشہ رکھنے والا ہے۔ آج جتنے مسلمان اس ملک میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے پہلے، لیکن مٹھی بھر ہونے کے بعد اگر مسلمانوں نے اتحاد فکر کے ساتھ آپس میں مل کر جب کبھی مقابلہ کیا ہے، اس ملک کے اندر شابانوں کا کیس ہو، لے پالک کا کیس ہو، حکومت کو واپس لینا پڑا ہے، لیا ہے حکومت نے۔
تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان سب سے بڑی جس دولت سے محروم ہوا ہے وہ شعور کی دولت ہے۔ مسلمانوں میں لاشعوری ہے، احساس نہیں ہے، زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان میں مغفرت ہوں گی، روزے میں مغفرت ہوں گی، تراویح سے مغفرت ہوں گی، شب قدر سے مغفرت ہوں گی، لیکن ساتھ میں کہا احتساب بھی ہو تمہارے اندر۔ احتساب، جو کر رہے ہو اس کا استحضار ہو کہ کیا اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ سستی نہ ہو، نماز بھی پڑھیں گے سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، خدا کہیں گے اے نمازی تو تباہ ہو جا، تباہ ہو جا۔ فویل للمصلین، تباہ ہو جائے وہ نماز پڑھنے والے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ایسی نماز پڑھ رہے کہ نماز سے غافل ہیں۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اپنے حالات کو سمجھو، ایک ایک بچے کو حالات سمجھاؤ، عورتوں کو حالات سمجھاؤ۔ ایک حکم ہے نفیر عام، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے نبی کی زندگی میں، حکم دیا کہ ہر مسلمان کو جہاد میں جانا ایسا فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے، اسے نفیر عام کہتے۔ تبوک میں 3 صحابی رہ گئے ہیں، کہہ دیا کہ تمہاری توبہ ہم بس اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ ایک ایک شخص بیدار تھا تبوک کے موقع پر، 18,000 لوگ تھے، لکھنے والے لکھ نہیں پاتے تھے رجسٹر میں نام۔ ایک ایک شخص کو بیدار کیا گیا تبوک کے موقع پر۔ مسلمان تو ایسے جی رہا ہے کہ جیسے کافروں کی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی نموت و نحیا، بس جینا ہے مرنا ہے، آگے کیا ہے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اصلاح معاشرہ کے پروگرام کے تلے، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو سمجھانا ہے اور ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا ہے۔ مسلم پرسنل لا، لا کے معنی قانون، پرسنل پرائیویٹ، ہمارا اپنا مخصوص۔ مسلمانوں کے آئلی داخلی اپنے قوانین، ہمارے اپنے قوانین، ہماری شریعت، مسلمانوں کی اپنی شریعت، اپنے قوانین۔ 800 سال آپ نے اس سرزمین پر حکومت کی ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اس سرزمین پر 800 سال حکومت کی۔ اس کے بعد جب تم مکینوں سے زیادہ مکانوں کے پیچھے پڑ گئے، آخرت سے زیادہ دنیا کی نمائش کے پیچھے پڑ گئے، تو خدا کا تو ضابطہ ہے توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت لے بھی لیتا ہے۔ 1857 میں 800 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد 1857 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور انگریز دہلی پر قابض ہو گیا۔ پھر انگریز نے 1857 سے اس ملک میں دہلی پر تخت پر بیٹھنے کے بعد جب حکومت کی، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا یہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ کیوں؟ دنیا میں اگر انقلاب کسی قوم میں ہے تو وہ صرف مسلمان۔ آج اس ملک کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی بستے ہیں،
اگر آج ان کے اندر حیا ہے، ان میں پردہ ہے، ان کے گھروں کی عزت ہے، ان کا کلچر باقی ہے، ان کے پاس یہ تہذیب باقی ہے، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ مسلمانوں کے پاس وہ تعلیمات ہے جس سے اس ملک کے اندر آج بھی عزت محفوظ ہے، امانت باقی ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ زندہ قوم یہ ہے۔ برطانیہ میں انگریز نے جب رپورٹ منگائی کہ آخر اتنی لمبی جنگ کیوں لڑنی پڑی، تو یہاں سے انگریز نے انہیں لکھا کہ مسلمانوں کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں، جب تک یہ دو طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں اس وقت تک ہم ان پر غالب نہیں ہو سکتے۔ ایک طاقت ان کے اندر ہے قرآن پاک سے محبت، ان کے سینوں میں قرآن ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے ایک عام مسلمان بھی جب وقت آتا ہے اپنی جان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ جب وقت آتا ہے نا تو گلیوں میں گھومنے والے لوگ جان دیتے ہیں، مصلحت کی تسبیح پڑھنے والے تو ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں، یہی لوگ سب سے آگے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان دیتے ہیں۔ اور ان میں یہ دونوں جذبے ان کے علماء نے پیدا کیے۔ جب تک ان کے علماء ہیں ہم ان سے قرآن کو چھین نہیں سکتے، اور ان میں جو جذبہ ہے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ دونوں اس وقت ہم ان سے ختم کر سکتے ہیں جب ہم ان کے علماء کو ختم کریں۔ تو چلو اب علماء پر باری آئی۔ 52,500 علماء کو انگریز نے شہید کیا۔ کتنے علماء کو؟ ارے بولو کتنے علماء کو؟ معمولی تعداد ہے۔ اس زمانے میں چن چن کر دی ہے علماء نے قربانیاں۔ آج ان علماء کی قربانیوں سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال ہو رہے ہیں۔ 1857 سے کہاں تک؟ کتنے سال ہو گئے؟ 90 سال ہو گئے۔ 90 سال اس ملک میں انگریز نے حکومت کی، اور برابر ابتدائی سالوں میں علماء پر اس نے ہاتھ ڈالا، لیکن علماء نے برابر محنتیں کی، برادران وطن کو ساتھ لیا، علماء کو ساتھ لیا، اور مسلسل محنتیں ہوتی رہیں، اور 1947 کو 1857 سے 1947 یہ 90 سال حکمرانی کرنے کے بعد انگریز کو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ انگریز یہاں سے فرار ہو گئے۔ 1947 میں جب یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا ہے، اس وقت جو لا، جو دستور، جو سنویدھان، جو قانون اس ملک کے لیے بنایا گیا، طے کیا گیا، اس میں مسلمان بھی ان کے برابر کے شریک تھے۔ بلکہ 1857 کی جنگ آزادی صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ 1857 کے بعد مسلمانوں نے محسوس کیا کہ برادران وطن کو بھی ساتھ لینا ضروری ہے، تو ان کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 1947 میں جو دستور ہند بنایا گیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، ہر ناگرک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے،
اس کے مذہب کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ بات ہے 1947 کی۔ 1947 کے بعد میں، اس سے پہلے ایک مسئلہ چھیڑا ہے اس ملک میں، لے پالک، گود لیا ہوا بچہ، جس کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں۔ اس کا بیان قرآن پاک میں سورہ احزاب 21ویں پارے کے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کا درجہ حقیقی بیٹے کی طرح اللہ نے نہیں بنایا ہے، اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ 1972 سے پہلے یہ شور ہوا اور یہ قانون ہندوستان میں بنایا گیا کہ لے پالک کو بھی جو بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، سگا بیٹا ہوتا ہے، اس کا درجہ حاصل ہو، وراثت کے اعتبار سے بھی اور دیگر بہت سی باتیں ہوتی۔ اور یہ قانون جو بنایا گیا، ظاہر بات یہ مسلم لا کے بالکل خلاف تھا۔ اس پر بمبئی میں شور ہوا، آوازیں اٹھی۔ 1972 میں 13-14 مارچ کو دارالعلوم دیوبند میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے علماء کا ایک اجلاس بلایا، علماء کو بلایا۔ 13-14 مارچ کو مشورہ ہونے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ بمبئی میں اس سلسلے میں لوگ سرگرم عمل ہے، متحرک ہے، لہٰذا مسلم لا سے متعلق ایک اجلاس بمبئی میں لیا جائے۔ تو 1972 دسمبر 27-28 دسمبر کو سب سے پہلا اجلاس اس کا بمبئی میں ہوا، اور وہاں پر مسلمانوں میں ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر خیال رکھنے والے لوگ، انہیں مدعو کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر 1973 کے اندر باضابطہ دستوری طور پر اس کے قوانین حیدرآباد میں اجلاس لیا گیا، وہاں طے کی۔ لیکن سب سے پہلا اجلاس اور اس کا انعقاد بمبئی میں ہوا، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت۔ پھر اس وقت ہندوستان میں بسنے والے ہر مکتب فکر کے علماء اور مسلمانوں نے اس بات پر اتحاد کیا اور ایک مسلسل جوت شروع کی کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنی شریعت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر، جس کے ملک میں یہ طے ہو گیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اب اگر ہماری شریعت میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی شریعت پر، اپنے مسلم لا پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے۔ اس کے لیے بمبئی میں اجلاس میں طے ہوا، اعلان کیا گیا اور مسلسل جد و جہد شروع کی گئی، حکومت پر اس کا دباؤ بنایا گیا، زور ڈالا گیا، اور الحمدللہ حکومت نے اپنے اس قانون سے مسلمانوں کو مستثنی اور علیحدہ کر دیا، اور اب مسلمانوں پر یہ قانون نہیں چلتا۔
شابانو کیس بہت مشہور ہے، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، بڑی ان کی کوششیں رہی، محنتیں رہی، اللہ نے اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں ایک حصے دار بنایا گیا، اور ہر مسلمان کو یہ بات بتلائی گئی کہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، رسول سے محبت رکھتے ہو، شریعت سے محبت رکھتے ہو، تو اس ملک میں شریعت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب جب اس وقت آواز لگائی گئی، پورے ملک سے مسلمانوں نے اس آواز پر لبیک کیا، مظاہرے کیے، اور حکومت کو اپنے فیصلے اگر وہ مسلم لا کے خلاف ہوئے تھے وہ واپس لینے پڑے، جس نے بھی وہ فیصلے کیے۔ ایک تو مقصد یہ تھا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ کوئی کورٹ، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یا حکومت ہو، حکومت کا اپنا کوئی دوسرا شعبہ ہو، یہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے اندر مداخلت، انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں؟ جب تک مسلمان ان کے پاس نہیں جائیں گے وہ خامخواہ مسلمانوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ جب مسلمان اسلامی تعلیم کے اندر جہالت کی وجہ سے یا اپنی نفس کے نفسانی بنیاد پر ان کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر ان کو موقع دیں گے، تو فائدہ اٹھا کر یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ہی کہنے پر تمہارے ہی فائدے کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا، تین طلاق ہے۔ قرآن میں ہے دوسرے پارے میں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری بھی طلاق وہ دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، یہاں تک کہ کسی اور سے اس کی شادی ہو جائے، میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے۔ چند نادان عورتیں نادانی میں یا کسی کا آلہ کار بن کر کورٹوں میں گئی، اور چند سالوں سے انہوں نے قانون بنا دیا کہ وہ 3 طلاق کو مان نہیں رہے، جبکہ اسلام میں 3 طلاق جب ہو جائیں اس کے بعد میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، لیکن اب وہ کہہ رہے شوہر کو کہ تجھے رکھنا ہی پڑے گا۔ قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف وہ مجبور کر رہے ہیں شوہر کو۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ مسلمانوں میں جہالت، نادانی، اور وہ جو ان کے پاس گئے اس کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو قرآن پاک کی 3 آیتیں سناتا ہوں۔ ان آیتوں کو کبھی آپ کھول کر قرآن پاک میں دیکھیے، علماء کرام بیٹھے ان سے سمجھیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو روئے زمین پر نافذ کرے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، تم سب کو خدا نے زمین میں اپنا جانشین بنایا۔ جانشین کا مطلب ہے اصل کا جو آرڈر ہے، وہ جو چاہتا ہے اس کو تمہیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا تھا، اس لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اب اگر مسلمان نادانی میں شریعت کے خلاف کسی قانون کے نافذ ہونے کا مسلمان سبب بنے گا، وہ آلے کار بنے گا، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مجرم اور گنہگار ہوگا۔ اللہ کے قانون کے خلاف قانون دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے اس مسلمان کی وجہ سے۔
اس لیے کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اکبر، کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے۔ معمولی بات ہے، کتنے ناراض ہے خدا ان پر کہ جو اللہ کے قانون کو پیچھے ڈال رہے ہوں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کر رہے ہوں۔ آج اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے آج اس ملک میں شریعت کی حفاظت کے لیے مسلم پریس لا بورڈ کو جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا شعور ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جس کی آزادی میں ہم سب سے پیش اور اول رہے ہیں، جس کے دستور میں، جس کے آئین میں، جس کی بنیاد کے اندر ہمیں یہ حق دیا گیا کہ اس ملک کے اندر ہمیں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، اگر وہاں پر شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آج ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، شریعت سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اب مسلم پریس لا بورڈ کے دوسرے مقصد پر آنا ضروری ہے۔ اگر دوسرے مقصد پر آ جائیں گے پہلے مقصد میں کامیابی ہو جائیں گے۔ مسلم پریس لا بورڈ کے انعقاد اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف اگر حکومت یا کورٹ میں اگر مسلم لا کے خلاف کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے تو قانونی طور پر وہاں مقابلہ کیا جائے، اپنے اسلامی قوانین کا تحفظ کیا جائے۔ اگر ایک طرف یہ مقصد تھا تو دوسرا مقصد اس کے ذریعے یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو مسلم قوانین سے، شریعت سے مسلمانوں کو واقف روشناس کرایا جائے۔ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک بات کہوں، جہالت، ناواقفیت یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ جرم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جرم ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے سگنل توڑ دیا، ٹریفک پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کہیں گے مجھے معلوم ہی نہیں کہ انڈیا کے اندر یہ بھی قانون ہے کہ سگنل توڑ دینا یہاں جرم ہے۔ وہ کہیں گے تم ڈبل مجرم ہو، سگنل توڑ دیے وہ ایک، اور دوسرے انڈین قوانین تم کو معلوم نہیں ہے، دوسرا جرم ہے۔ ارے ہے یا نہیں ہے ایسا؟ شریعت کا علم ہونا، شریعت کا معلوم ہونا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے جہالت، اللہ کے قوانین سے جہالت یہ عذر نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ دنیا کے قوانین معلوم ہیں اور اللہ کی شریعت معلوم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو شریعت سے واقف کرانے کے لیے، روشناس کرانے کے لیے مسلم پریس لا بورڈ کی بنیاد رکھی گئی تاکہ اس کی محنت ہو اور مسلمان واقف ہو۔ آج میرے پیارے بھائیوں 72 کو لیجئے اور آج 21 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ ارے کتنے سال ہو گئے؟ آپ لوگ بھی کچھ سوچ رہے کہ نہیں سوچ رہے؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ چہرے سے تو نہیں لگ رہا نیند آ رہی کسی کو۔ کتنے سال ہو گئے؟ قریب 50 سال ہو گئے۔ 50 سال میں حالات اور زیادہ ابتر ہو گئے ہیں، بدترین ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔
آج تو ہر مسلمان کے لیے نہ صرف اتنا رہ گیا شریعت کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، اپنے درمیان شریعت کو جاننا ہے، بلکہ اب اس ملک کے اندر مساجد، مدارس، دینی شعائر، شریعت کی حفاظت، اس کے لیے جو بھی ممکن کوشش ہے وہ اب مسلمان کو فکر مندی، مستعدی، بیداری اور ایک انقلابی کیفیت کے ساتھ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، یہاں رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس وقت ملک دو راہے پر کھڑا ہے، دو راستے ہیں۔ اگر اس وقت مسلمانوں نے انسانیت کی خدمت، انسانیت کا اعتماد حاصل کر لیا، اس ملک میں بسنے والے برادران وطن تک اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے اگر ان کا دل جیت لیا، ان کا اعتماد حاصل کیا، یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آج جیسے سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں۔ دیکھو نوجوان فون کرو، کیا کرے؟ سو رہے، تہجد ہو گئی پھر بھی سو رہے ہیں، فجر ہو گئی پھر بھی سو رہے ہیں، اشراق ہو گئی پھر بھی سو رہے ہیں، چاشت ہو گئی پھر بھی سو رہے ہیں، ظہر ہو گئی پھر بھی سو رہے ہیں۔ لاکھوں نوجوان ظہر کے بعد اٹھتے آج۔ اور رمضان تو کہہ کا مہینہ ہے، ارے کہہ کا مہینہ ہے رمضان، سونے کا مہینہ، رات میں بھی سو رہے، جو فجر بعد سو رہے، پھر ظہر بعد سو رہے، پھر مسجد میں اثر باتیں کہ تو پھر لیٹے ہوئے نظر آئے۔ یہی کیفیت اگر آج غفلت کی رہی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستان۔ خدا کا ضابطہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جو کوششیں کرتے ہیں خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوشش کرنے والے طالوت کے ساتھ میں 313 تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے۔ خدا نے ضابطہ بیان کر دیا، جب کبھی بھی کوشش کرنے والے تھوڑے بھی ہوں گے لیکن وہ کوشش کریں گے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑوں کو بھی میں زیادہ پر غلبہ عطا کر دوں گا۔ خدا یہ دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ چاہے اس ہندوستان میں نہیں، اس روئے زمین میں ایک بھی کافر نہیں بچے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہے سب کو مسلمان بنا دے۔ وہ تو ہماری کوششیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اب تک تو اظہار نہیں کرایا اس نے ان لوگوں کا جو اپنے اندر کوشش کا جذبہ رکھتے ہیں، کوششوں کا اظہار نہیں ہوا اب تک۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، خدا دیکھنا چاہتا ہے، اظہار کرا دینا چاہتا ہے کون تم میں سے خدا کے لیے جمنے والے ہیں۔ آج اس ملک میں مسلمان کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے مسجد بچ جائے، جس سے شریعت محفوظ ہو جائے، جس سے مدرسے بچ جائیں، جس سے دین بچ جائیں، انسانیت کی بھی خدمت کرنا پڑیں گی، اچھے اخلاق بھی پیش کرنے پڑیں گے۔ برادران وطن میں بہترین انداز میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ان کو اسلام کی دعوت بھی دینی پڑے گی۔ ہر وہ کام جو آپ کے دین، مذہب اسلام کی حفاظت کر سکتا ہو، وہ کرنا مسلمانوں کی آج ذمہ داری ہے۔ اور یہ تو پہلے سے تھا، کیا نہیں، ورنہ تو یہ باتیں پہلے سے ہیں۔ 40 سال تک آپ کے نبی نے انسانیت کا اعتماد حاصل کیا اور 40 سال کے بعد میں اپنی دعوت ان کو پیش کی۔ کیا آج یہ بسنے والے برادران وطن ہم مسلمانوں پر اعتماد کرتے ہیں؟ ارے وہ تو کیا اعتماد کرے، ہم خود کہتے ہیں اپنے سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں۔
ہماری نسل نو کو دیکھو، لگتا ہے ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، بیوی سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، اولاد سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ موبائل سے محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ موبائل سے محبت یہ نسل نو کو نظر آتی ہے۔ راتیں موبائل کے ساتھ گزر رہی، بیوی ترس رہی، انتظار کر رہی کب آ رہے، یہ بیٹھا ہے موبائل۔ یاد رکھنا تاریخ عالم میں جب کبھی بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور جب کبھی کوئی قوم ناکام ہوئی ہے، وہ اس وقت ہوئی ہے جب ان کے نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جو قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، بوڑھے لڑیں گے، بوڑھے کچھ کام کریں گے، ارے بوڑھے تو خود اپنی صحت کی فکر میں لڑیں۔ جب کبھی کوئی قوم کامیاب ہوئی، اس نے قدم بڑھائے، اس نے منزل کو چھونے کی کوشش کی، وہ اسی وقت تھا جب ان کے نوجوان بے حیائی سے دور تھے اور اللہ کے حدود پر چلنے والے تھے۔ یہ موبائل بے حیائی کا آلہ ہے۔ اگر کوئی سب کے سامنے استعمال کرتا ہے تو ضرورت ہے، تنہائیوں میں استعمال کرتا ہے تو بے حیائی کا آلہ ہے۔ اس لیے میں تو بہت معذرت کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ تنہائیوں میں مت رہو، ہر وقت کسی نہ کسی کے اچھوں کے ساتھ میں رہو، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ چاہیں گے کہ برائیاں پھیلے، برائیوں سے انہیں محبت ہوں گی، خدا کہہ رہے ہیں میں انہیں دنیا میں ہی عذاب دوں گا۔ کہاں عذاب دوں گا؟ ارے کہاں عذاب دوں گا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ یہ چاہیں گے مسلمانوں میں فحش پھیلے، انہیں دنیا میں عذاب دوں گا اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو تباہ ہونے سے بچائیے، اپنی اولاد پر رحم کیجئے، جو کما رہے ہیں کل ترقی کی فکر کیجئے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی فکر کیجئے۔ یہ قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بہت برے ہوں گے، ان کی یہ نشانی بتلائی گئی، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وہ دوستوں میں رہیں گا اور باپ سے دور ہوگا۔ اگر آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، تو اپنے باپ سے قریب رہیے، دوستوں سے دور ہو جائے۔ اچھا دوست تو الگ بات ہے، کیوں دولہا لیٹ آ رہا ہے، دولہے میں کیوں نہیں آ رہے، ارے وہ دوستوں میں ہے، ساری پبلک پریشان، کیوں نہیں آ رہا ہے، دوستوں میں، دوست دوست دوست۔ نفحۃ العرب میں ایک عنوان ہے صحبت الاحداث، یہ عنوان سے نفحۃ العرب میں ایک عنوان قائم کیا گیا۔ شیطان کو کسی نے دیکھا، کیا چھپایا ہے ایک پوٹلی میں، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ تم مجھ سے بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہو، لیکن ایک ایسی چیز چھپی ہوئی جس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس نے پوچھا کیا ہے وہ چیز جس سے بچ نہیں سکتے؟ اس نے کہا نوجوانوں کی صحبت، نو عمروں کی صحبت۔ جنون ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کہیں بھی لے کر چلے۔ اب دیکھو کتنے بچے جاتے ہیں ڈوب کر مر جاتے ہیں، کہیں کچھ آگ لگا دیتے، کہیں جھگڑا کر لے رہے، کہیں کچھ کر رہے، کوئی شرارت کر رہے۔ باپ کے قریب رہے گا ان فتنوں سے بچ جائے گا، لیکن نوجوان باپ کے قریب، حضرت ادھر آئے، انٹری بھی یہ گیٹ آؤٹ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج سمجھنے کا وقت ہے، ملک کے حالات کو سمجھنے کا وقت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آپ کو اس ملک کی مسجدوں سے محبت ہے؟ ارے بتاؤ محبت ہے؟ ایک وقت اس ملک میں ایسا آیا، ایسا وقت آیا،
1947 میں جس وقت پاکستان بن رہا تھا وہ حالات آپ کبھی پڑھیے، پنجاب کے علاقے سے، دہلی کے علاقے سے ہزاروں لوگ چلے گئے۔ آج بھی پنجاب میں سینکڑوں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں جن میں لوگ جانور مارتے ہیں۔ جاؤ دیکھو پنجاب، دیکھو آج بھی ویران پڑی ہوئی۔ ان اللہ کے گھروں کو کون آباد کرے گا؟ کون آباد کرے گا؟ اس ملک میں لاکھوں مسجدیں ہیں، ان کی کون حفاظت کرے گا؟ یہی تو ہمارے نوجوان ہیں جو مسجدوں کی حفاظت کریں گے۔ اس ملک کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں جہاں سے ہمیں تراویح پڑھانے والے ملتے ہیں، نماز پڑھانے والے ملتے ہیں، مسائل بتلانے والے ملتے ہیں، ان کی کون حفاظت کرے؟ اس ملک کے اندر جو مسلمان شریعت پر عمل کر رہے ہیں اس کے لیے قوت اور طاقت بنائے گا کون؟ ہم سب مل کر ہی تو بنائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں آج کے بعد میں اپنی زندگی کا مقصد بدل لیجیے۔ کھانا پینا سونا صرف یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو ہمارا ہے کہ جینا بھی ہے اللہ کے لیے اور مرنا بھی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اعلان کر دو نبی ان کے درمیان میں، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ تو آج کے بعد ہمیں کس کے لیے جینا ہے؟ ارے کس کے لیے جینا ہے؟ اپنی خواہشات کے لیے نہیں جینا ہے۔ خواہشات تو اس پر جانور چلتا ہے، دیکھو جانوروں کو دیکھو راستوں میں خواہشات پوری کرتے۔ آج ہر انسان کو یہ باطل جانور بنانا چاہتا ہے، جانور سے بدتر بنانا چاہتا ہے۔ خواہشات پر تو چلنا یہ جانوروں کی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر اللہ کے حدود پر جمانا یہ اللہ کے خاص بندوں کی بات ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ میرے بندے مومنین۔ کون؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو شرمگاہوں کو بچاتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں اور باندیاں جو ہم نے ان کے لیے حلال کی، فإنہم غیر ملومین، یہاں تو کوئی ملامت کی بات۔ اسی لیے آج مسلم پریس لا بورڈ کے تحت یہ جو دوسرا اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو شریعت سے واقف کرایا جائے، مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے، ان کو اصلاحی محنتوں پر کھڑا کیا جائے، اس کے لیے آج آپ کے پاس پروگرام رکھا گیا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ان کے ہاتھ پیر بنیں، یہاں پر رات میں ہمارے نوجوان جلدی سو جائے، ہمارے نوجوان بے حیائیوں سے دور ہو، ہمارے نوجوان سود سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ گھر گھر باطل تنظیمیں آ کر عورتوں کو بچت گٹ کے نام سے پیسہ دے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پیسہ اس نے وقت پر نہیں دیا، وہ آ گیا، اب یہ نہیں دے پا رہے، اس کو آفس میں بلایا۔ ذرا شرم غیرت کی بات ہے، مسلمان کی عورت ہندوؤں کے آفس پر جائے۔ ارے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے 10-20 ہزار کے لیے اپنے گھر کی عزت کو ہندوؤں کے دروں پر بھیج رہے ہیں، کہاں چلی گئی مسلمانی؟ ارے تم خالد ابن الولید کی بھی تو اولاد ہو، عثمان غنی کی اولاد ہو جو سراپا حیات ہے، ان کی اولاد بھی تو ہو۔
جن کی بیویوں نے، جن کی بیٹیوں نے، ان کے بعد ان کے ناخن دنیا نے نہیں دیکھے تھے، آج تمہاری پوری کی پوری عورت غیروں کے دروں پر جا رہی. کیوں؟ 10,000 بچت گٹ کے لیے. مر جاتے تو اچھا تھا اس سے. آج لگتا ہے زمین کا پیٹ سے اچھا ہے. اتنی بے غیرتی، بے حیائی کہ مرد موجود ہیں، اس کی عورت اغیار کے پاس جا رہی ہے پیسہ مانگنے کے. کیا ہوگا پھر؟ وہ بھی مرتد ہو جائیں گی، اور وہ جب آئیں گے تمہارے گھروں میں، تمہاری بیٹیاں بھی مرتد ہو جائیں گی. اور ہو رہا ہے. کئی کے لیے؟ 10,000 کے لیے. میں پوچھتا ہوں کون سا ایسا گھر تمہارے پیٹرن میں مجھے بتا دو کہ جس گھر میں ایسا فاقہ ہو کہ اس کے بازو والے اگر اس کے پاس باسی کھانا بھیجنے کی ہمت رکھتے ہو؟ بتاؤ ہے؟ ارے باسی کھانا آپ کو پڑوسی کے دینے کی ہمت ہے آپ میں؟ نہیں ہے مسلمانوں میں یہ ہمت آج کہ باسی کھانا پڑوسی کو دے دے. کیوں؟ بازو والے کہیں گے کیوں؟ ہم کو ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کیا؟ اتنی غربت ہے کہیں؟ اور خواہشات ہی اگر چاہتے ہو تو تمہارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں گی تو تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. یہ 10,000 20,000 سے کیا خواہش پوری ہو جائیں گی؟ کروڑ سے خواہش پوری نہیں ہو سکتی. خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کے ایمان کی فکر کیجئے. آج باطل گھر گھر محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں، ان کی بیٹیاں مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، اس لیے محنت کر رہا ہے، اور محنت میں وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے، اور اس سب کی ذمہ داری یہ مرد ہے. ان کو کہو کہ تم گھر میں بیٹھو، ہم پسینہ بہائیں گے، خون بہائیں گے، لا کر تمہیں کھلائیں گے، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، کمانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد خرچ کرتے ہیں اس لیے تو رتبہ دیا ہے تمہیں، تم دینے والے ہو. تم ہی عورتوں سے مانگ رہے ہو کہ لاؤ مانگ کر کہیں سے. اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہو؟ جتنی بے حیائیاں، برائیاں پھیل رہی. کبھی سننے میں آتا تھا 10 سال 20 سال میں کہ کوئی ایک مسلمان مرتد. آج تو ہر آئے دن معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں مسلم بچی مرتد ہو گئی، فلاں کے ساتھ چلی. آئے دن ایک ایک شہر میں سینکڑوں واقعات ہو رہے. کہاں چلے گئے مسلمان مرد؟ کہاں چلی گئی ان کی وہ غیرت؟ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے پیٹھن کے اندر ہر مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اس کے اندر شعور، فکر پیدا کرے. اس کے لیے آپ پروگرام بنائیے، پلاننگ کیجئے، کوشش کیجئے. اور ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ جتنی چھوٹی جگہ ہو وہاں لوگ صرف کوشش کرے وہ قابو میں آ جائے، بہت جلدی معاملہ قابو میں آئے. یہ جو برائیاں ہو رہی ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے، سود کھلائے جا رہے ہیں. ارے ایک صحابی کا قول ہے کہ سود اگر کھاؤں گے اور سود کھانے کے بعد اتنے سجدے کرو گے، اتنے سجدے کہ اپنی پیشانی کو زخمی بھی کر دو گے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جو سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے اس سے اللہ جنگ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے اس سے محمد الرسول اللہ کی جنگ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تم سے جنگ ہے. وہ مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں جس سے اللہ جنگ کرے؟ آپ سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر محنت کریں گے اور مشورہ کریں گے اور پیار محبت سے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر کوشش کریں گے. آج جن حضرات مولانا منصور صاحب ہیں اور علماء کرام ہیں، جو تو اور بہت سے حضرات کے نام بھی معلوم نہیں لیکن کوششیں کر رہے ہیں، شہر میں بھی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ سوچو نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنی لڑکیاں ہماری مسلمان کافر ہو جائیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہاں، وہ نسلیں ہماری مرتد ہو جائیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم فکر نہیں کر رہے. ہم سب مل کر اگر فکر کریں گے، ہم سب اچھے انداز سے محنت کریں گے. اور آج ہم نے عورتوں میں بھی بات کہی ہے، آپ سب جہاں پیٹھن کے جس محلے کے رہنے والے، ہر محلے میں عورتوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا نصب. یہ میرا گھر ہے،
اور معلمہ کا نظم کیجیے، اپنے امام صاحب سے، کمیٹی والوں سے رجوع ہوئیے، ہر عورت کو قرآن سے جڑا دیجیے، قرآن کی تعلیم سے، وہ قرآن سیکھے روز۔ خالی ہوتی عورتیں یہاں جا رہی وہاں فساد پھیلا رہی، وہاں فساد پھیلا رہی، اس کی اس کو سب غیبتیں ہو رہی، جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، وہی 2 گھنٹے جو ان کو کپڑے اور برتن دھونے کے بعد خالی ملیں گے وہ قرآن سیکھیں گے، وہ قرآن سیکھیں گی، زندگی صحیح ہو جائیں گی، نماز صحیح ہوں گی۔ کتنی عورتیں قرآن ہی صحیح ہیں تو نماز آج ان کی کیا صحیح ہو رہی ہوں گی؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر قیامت کے دن عورت کی نماز کا حساب ہوگا اور گڑبڑ نکلیں گی تو اللہ اور مرد سے کہیں گے میں نے تجھے قرآن میں نہیں کہا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی بیوی کو نماز کا کہنا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو وہاں پر؟ اگر آج عورتوں کی نماز صحیح نہیں تو مردوں کی ذمہ داری، کل مردوں کی گردن پکڑی جائے۔ اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کیجئے میرے بھائیو، نسلوں کی۔ یا 4G ہے، سنا ہے 5G آنے والا ہے، 6G 7G 8G 9G، نہ جانے کہاں کہاں تک وہ آئے گا، اور ہماری نسلوں کے پاس جو موبائل اور وہ جو حالات ہوں گے، اس وقت ان کا ایمان اگر بچانا ہے ہماری دنیا سے جانے کے بعد، آج اپنی اولاد پر بہت مضبوط محنت کرنا پڑے گی، اتنی مضبوط محنت کہ ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے۔ اس کے لیے اب غفلت میں نہیں رہنا ہے، اب اس کے لیے آنکھیں کھولنا ہے، کام میں لگنا ہے، کام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ نے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کوشش کرتا ہے تو کوشش رنگ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے یہاں جو اصلاح معاشرہ کمیٹی قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں پیٹھن والوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے اختلافات چھوڑ دو میرے بھائی، جھگڑے چھوڑ دو، نظریاتی جھگڑے چھوڑ دو، وہ یہ ہر اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ ہم کسی مسلمان کو اس کے نظریے کی بنیاد پر کمتر سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، اس میں ہم سے زیادہ تقویٰ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ہم سے زیادہ محبوب ہو۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں دل میں کچھ مت رکھیے۔ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، حضور نے فرمایا سعد فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ 3 مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے سنا نبی کہہ رہے سعد فی الجنہ، سعد۔ اچھا کچھ تو بات ہے، بس گھر پر گئے، میں آپ کیا مہمان بننا چاہتا، بن گئے۔ حضرت سعد دوسرے دن بھی، تیسرے دن پھر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا نبی سے سنا تھا کئی بار سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے 2 نیکیاں بتائی، اس میں سے ایک نیکی بتائی، سونے سے پہلے اپنے دل کو جانچتا ٹٹولتا ہوں کہ کہیں اس میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گندگی تو نہیں، کوئی کالک تو نہیں ہے، کچھ برائی تو نہیں ہے، اور اگر کچھ ہو تو میں اس کو صاف کرتا ہوں، اور ہر مسلمان کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کر کر میں سوتا ہوں۔ یہ تھی ان کی خوبی۔ اور ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، ہمارے نبی کا یہ اعلان تھا۔ اگر ہو سکے نا تو اپنے آفس میں اعلان لگا دیجئے، ہمارے نبی کا اعلان، ہمارے نبی کا یہ اعلان تھا، ہمارے نبی کا یہ اعلان تھا کہ تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہے، تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف رہے۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے، عالم کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ یہ زندگی ہمارے نبی کی۔ تو سب جھگڑے چھوڑ دیجئے، نظریاتی جھگڑے، یہ وہ سارے مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے ہم اس سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ دلوں کو پاک کر دیجئے، جب تمہیں جنت میں جانا ہوگا خدا کہہ رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، سب دلوں سے گندگیوں کو نکال دیں گے، سب کو بھائی بھائی بنائیں گے، پھر جنت میں ڈالیں گے۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں کچھ مت رکھیے، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت۔ آج وقت کا ہی نہیں،
آپ کے بازو میں کوئی پڑوسی ہے، نبی نے کہا اگر وہ بھوکا ہے تمہارا پڑوسی، اگر وہ کافر بھی ہے، ہندو بھی ہے، لیکن وہ بھوکا ہے، تو تم پیٹ بھر کر اگر کھاؤ گے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ اگر اس تعلیم پر ہم عمل کریں گے تو اس ہندوستان میں کوئی ہمارا دشمن بچے گا؟ صرف عمل کی ضرورت ہے۔ یہی آج پیغام ہے کہ اسلام اور شریعت کو بچانے کے لیے جتنی بھی محنتیں ہیں وہ ہم سب کو کرنا ہے اور مشورہ کرنا ہے، اور مشورے کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جتنی برائیاں ہیں آپ صرف ارادہ کیجئے وہ ختم ہو جائے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ماربل ملتی ہے مکرانہ راجستھان میں، تو ہم وہاں گئے تھے، 8 دن ہمارا وہاں رہنا ہوا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ پورے مکرانہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیٹھن سے بڑا ہوگا مکرانہ، بلکہ اس سے دگنا ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن بھی ہے وہاں پر، وہ ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر بھی ماربل ہے۔ وہیں سے ہندوستان میں سب سے زیادہ سنگ مرمر وہیں ہوتا ہے، اور الحمدللہ اکثر کاروبار مسلمانوں ہی کا ہے مکرانہ، اجمیر سے آگے کشن گڑھ اور پھر مکرانہ۔ تو پورے مکرانہ میں وہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، زیادہ تر مسلم ہیں۔ تو پورے مکرانہ میں ایک بھی شراب کی دکان نہیں، اور بولے اگر کسی نے کھولا تو ہم ہندو مسلم سب ملتے جب بھاگتے اس کے پیچھے اس کو بھگا ہی دیتے۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ اگر کسی جگہ کے لوگ کسی اچھائی پر آپ اغیار کی اگر شراب چھڑائیں گے نا تو ان کی عورتیں آپ کو دیوتا مانیں گی۔ ارے مانیں گی نہیں مانیں گی؟ بہت اچھے مانو، بہت اچھے انسان ہو تم نے ہمارے شوہر سے شراب چھڑا دی۔ ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی شوہروں کی شراب کی وجہ سے۔ اچھے اچھائیوں کے کام ہم اس شہر کے اندر کریں گے، لوگ ہمیں اپنے سر پر بٹھا لیں گے۔ وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں جس قوم کے اخلاق کی چلتی ہے تلوار، اس قوم کی نہیں دنیا میں کچھ بھی حقیقت جس قوم کے اخلاق کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔